اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، والشمس ہو، اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر ہو، اور چاند بھی، والنجوم ہو، اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے، والجبال ہو، اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر ہو، اور درخت، والدواب، اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔
دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کہ وہ سیدھے اس راستے پہ بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہیں یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ صدق اللہ العظیم۔